السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں مشہور صحافی جناب طاہر جعفری صاحب. ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو نئے نگراں وزیر اعظم آئے ہیں ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. کیا یہ بہتر ہیں اس ملک کے لیے؟ یہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ وقت پر الیکشن کرائیں گے یا لمبا ٹائم لیں گے؟ یہ سارے سوالات تو آپ نے سن ہی لیے ہیں, تو ذرا اس بارے میں اپنے تاثرات سے پوری قوم کو آگاہ کریں. جی وعلیکم السلام دلشاد صاحب. آپ نے ایک ساتھ جو 3-4 سوالات کی بچھاڑ مجھ پر کی ہے, اچھے سوال ہیں اور ویلڈ کوسچنس ہیں. تو میں جو ہوں پہلے تو کاکڑ صاحب کی طرف آتا ہوں, نگران وزیر اعظم. وہ ایک بھلے مانس آدمی ہے, بلانے والے بہت بھلے لوگ, اور ایک ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو صوبہ محرومیوں کا شکار ہے, وہاں سے ان کو لایا گیا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلق رہا, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ آئے بھی اسی لیے ہیں. دراصل میں یہ نہیں سمجھتا, کسی نے تو آنا تھا نگران وزیر اعظم. مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ نہ یہ زرداری صاحب کا بندہ ہے, نہ یہ نواز شریف کا بندہ ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بین جو ہے وہ کام کرے گا. ان کا انکلینیشن کسی سائڈ پر نہیں ہوگا, ایک جگہ ہوگا. وہ تو سب کی مجبوری ہے. وہ تو جتنے جمہوریت کے چیمپئن اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی جھکتے ہیں اس سائڈ پر. وہ تو چلو ٹھیک ہے, بہت اچھے انسان ہیں. ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں, ایک دو دفعہ ان سے میری ملاقات بھی رہی. ان کا جو مطلب سیاست کے اوپر ایک نظر ہے وہ بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ سے. بہت گہری نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر. اور جو ان کی سب سے بڑی خوبی مجھے لگتی ہے, وہ سیاستدان ان کو کہہ بھی نہیں سکتے, یہ کوئی ایسے پراپر سیاستدان ہیں بھی نہیں. ویسے ان کا باپ سے تعلق ہے, ماں سے ان کا کوئی تعلق نہیں, لیکن چلو خیر ہے. جھوٹ نہیں بولتے ہیں, جو بات ہے وہ برملا اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. تو بہرحال اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ. اب آپ کا جو ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ الیکشن ٹائم پہ کرا دیں گے, تو اس میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا. کم از کم بھی یہ 2 سال کھینچے گی. ابھی فی الحال مستقبل قریب میں نہ ان کو الیکشن کرانے ہیں, اور ان کو کیا الیکشن کرانے ہیں, ان کو لانے والوں نے اجازت نہیں دینی ہے کہ فی الحال کہ آپ الیکشن کرائیں, تو یہ نہیں کرائیں. اور جب وہ سمجھیں گے کہ جی ہاں اب الیکشن کا وقت آ گیا ہے اور اب الیکشن ہو جانے چاہیے. الیکشن کا وقت کب آئے گا؟ جب پی ٹی آئی بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوگی. ابھی تو چیئرمین پی ٹی آئی پہ پابندی ہے نا, ابھی تو ان کو نااہل قرار دیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جب میدان خالی ہو جائے گا تو شاید پھر الیکشن ہو سکے. کیونکہ جو گورنمنٹ ابھی تھی, دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے کیسز کو ختم کروایا, اپنے مقدمات ختم کروائے. ملک جو ہے وہ بھاڑ میں جائے, ان سے عوام جو ہے وہ جہنم میں جائے, ہم کو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. آئے دن جو ہے وہ پیٹرول بڑھ رہا ہے, آئے دن جو ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اشیاء خورد و فروش جو ہے ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ صرف ایک کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا دیا. تو یہ کوئی تمہارا کارنامہ نہیں ہے. اگر یہ 2 سال کے لیے آئے ہیں تو آئین شکن تو ہو گئے, چاہے آپ دباؤ میں رہ کر آئین شکنی کریں,
یا آپ اپنے فائدے کے لیے آئین شکنی کریں تو یہ بھلے مانس انسان کیسے ہو گئے پھر؟ دیکھیں آپ کا سوال ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں، آپ کی نظر میں ابھی ایک جماعت ایسی ہے جو بہت پوتر ہے، بہت ماشاءاللہ سے، اور وہ ہے بھی بڑی ایماندار ہے، اس کے امیر ہیں سراج الحق صاحب۔ یقین مانیں کہ اگر وہ بھی گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو ان کو اسی طرح چلنا پڑے گا جیسا کہ ان کو ہدایت ملے گی۔ تو غلاموں کو لے کر آتے ہیں یہ؟ اگر جس کو لاتے ہیں اگر وہ غلام نہ بھی ہوں تو اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ملک میں جابر کا ہی نظام چلے گا جو جبر کرے گا؟ بالکل اسی کا چلے گا، جب تک کہ عوام کو شعور نہیں آتا، جب تک کہ عوام جو ہے وہ اپنے رائٹ کے لیے سڑکوں پر نہیں آتی، جب تک جو ہے عوام، دیکھیں نا عوام کا کیا ہے، عوام کس طرح کے ہیں ہمارے یہاں، ان کو چور حکمران سے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف وہ چور حکمران ان کا اپنی مرضی کا ہو، ان کا اپنا بندہ ہو۔ مثلا جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا پی ٹی آئی میں چور نہیں ہے؟ سارے ہی چور ہیں نا، ان میں بھی تو جو دوسری جماعتوں سے آئے ہیں ان کا کیا آپ ماضی دیکھ لیں، وہ کیا ان کا ماضی شفاف تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جو آپ کے یوتھی جو ہے وہ بڑے بڑے وہ دعوے کرتے ہیں، ان کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں۔ اسی طرح سے چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہوں، چاہے وہ نواز شریف والے ہوں، ان کے اپنے چور آنے چاہیے۔ چلیں ناظرین، دیکھا آپ نے طاہر جعفری صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں اور شاید تقریباً 30 سال سے اس شہر میں سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں، راؤ اسلام آباد میں، تو آپ نے ان کے تاثرات سنے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاکڑ صاحب لائے گئے ہیں، کاکڑ صاحب 2 سال کے لیے آئے ہیں، کاکڑ صاحب وقت پہ الیکشن نہیں کرائیں گے، کاکڑ صاحب ہمیشہ رہیں گے، اور کاکڑ صاحب جو ہے پھر بھلے آدمی بھی ہیں، جب وہ دستور کی خلاف ورزی کریں گے تو بھی وہ بھلے آدمی ہیں۔ تو ایسے غلاموں سے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو نجات دلائے۔